اللہ میری توبہ یا اللہ معافی دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ سیدنا محمد وسلم رب اشرح لي نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم کہ جس کی توفیق کے خاص ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 239 سے اپنے مضمون کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَإِنْ خَفْتُمْ فِرْجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا آمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیادہ ہو یا سوار، جیسے بھی ہو نماز پڑھ لیا کرو۔ پھر جب تم حالت امن میں آ جاؤ تو انہی طریقوں پر اللہ کو یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھائے ہیں، جنہیں تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے نماز کا ذکر فرمایا اور ساتھ یہ کہا کہ اگر تم حالت خوف میں ہو تو وہاں پیادہ ہو یا سوار ہو تو جیسے بھی ہو نماز پڑھ لیا کرو۔ تو آیت کریمہ کی اس حصے سے نماز کی جو افادیت ہے نا دین اسلام میں، اللہ کریم نے اس کو بیان فرمایا کہ کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر جب ہوتے تھے تو سواری پر ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، منہ جس طرف بھی آپ کا ہوتا تو سواری پر آپ جس طرف بھی سفر کر رہے ہوتے سواری کے اوپر ہی بیٹھ کر آپ نماز پڑھ لیتے۔ اور پھر آیت کریمہ جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، یا مشرق ہوں یا مغرب ہوں سارے ہی اللہ کے لیے۔ تو سفر میں اگر انسان کو جہت معلوم نہ ہو قبلہ کی تو جس طرف ہی انسان منہ کر کے نماز پڑھے گا اس کی قبول کر لی جائے گی۔ ایک دوسرا حالت خوف کا اللہ کریم نے ذکر فرمایا، کیونکہ ایسا معاملہ ہے کہ اس معاملے کے وقت انسان نماز پڑھنے سے قاصر ہے، دشمن کا خوف ہے، حالت جنگ میں ہے، نماز کا وقت ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ احزاب غزوہ احزاب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ ان کافروں کا ان کی قبروں کو اندھیرے سے بھر دے، آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری نماز وسطیٰ جو ہے وہ ضائع کروا دی، قضا کروا دی۔ تو ایسی حالت میں کہ جب خوف کا معاملہ ہو یا جنگ میں آپ مصروف ہوں تو پھر آپ نماز کو مؤخر کر سکتے ہیں، چھوڑ نہیں سکتے۔ معافی نہیں ہے کہ بھئی آپ ہم جہاد کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کے لیے جنگ کر رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی نماز معاف ہوگی، نہ، معاف نہیں ہوگی۔ ویسے تو طریقہ اس کا ایک علیحدہ ہے جو جنگ میں پڑھی جاتی ہے نماز، کہ آدھا لشکر جو ہے وہ جنگ کرتا ہے، آدھا لشکر جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، پھر ایک رکعت پڑھنے کے بعد پھر وہ پیچھے چلے جاتے ہیں تو دوسرا آ کر مل جاتا ہے، پھر وہ واپس آ کر پلٹ کر آتے ہیں، اس طرح بدل بدل کر جو ہے اپنی نماز کو مکمل کرتے ہیں۔
لیکن یہ ہے کہ اگر یہ بھی گنجائش باقی نہ بچے تو پھر یہ ہے کہ نماز کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن نماز کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، حضرت عمران بن حسین راوی ہیں اس کے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو، قادر نہ ہو سکو تو بیٹھ کر پڑھو، یعنی کہ کوئی بندہ ایسی بیماری میں مبتلا ہے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے پر بھی قادر نہ ہو سکو تو پھر کروٹ میں پڑھو، یعنی کہ بندہ لیٹا ہوا ہے نا تو وہ قبلے کی طرف منہ کر لے، اپنا قبلے کی طرف کروٹ بدل لے تو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ تو پھر یہ ہے کہ اگر کروٹ بدلنے کی بھی سکت نہ انسان میں ہو، یا اس کے پاس ایسا کوئی بندوبست نہیں ہے کہ بندہ کو پکڑ کر اس کو کروٹ کی طرف کر دے، یا کروٹ کی طرف وہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بیماری ایسی ہے، تو وہ چت لیٹا ہو تو چت لیٹے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اس میں ایک حالت یہ ہے کہ آپ اپنے قدم جو ہیں وہ قبلہ کی طرف کر لیں، امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ قول ہے کہ قدم اپنے قبلہ کی طرف کر لیں اور پیچھے تکیہ لگا کر اپنے آپ کو تھوڑا سا اونچا کر لے تاکہ آپ کا چہرہ بھی قبلہ کی طرف ہو جائے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو جس حالت میں بھی آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کا چہرہ جس بھی طرف ہے، لیٹے ہوئے آپ اشارے کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو حالت جیسی بھی ہو، نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ بندہ ایک ہل نہیں نہ سکتا، بستر پر پڑا ہے، بالکل ہلنے کی سکت نہیں ہے، تو وہ اپنی آنکھوں کے اشارے سے سجدہ رکوع کر سکتا ہے، اشاروں کنایوں میں، لیکن وہ نماز اس کو کبھی بھی معاف، جب تک اس کی سانس چل رہی ہے یا جب تک اس کا دماغ کام کر رہا ہے، اس وقت تک نماز معاف نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم امن کی حالت میں پلٹ آؤ، دشمن کا خوف جاتا رہے یا صحت تندرستی میں تم واپس آ جاؤ، تو پھر انہی ہی طریقوں پر اللہ کو یاد کیا کرو جو تمہیں سکھلائے گئے ہیں، جو تمہیں بتائے گئے ہیں، کہ خاص حالت جب ختم ہو جائے تو پھر جو طریقہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نماز کا، اس کے مطابق نماز ادا کیا کرو۔ اور یہ حکم تو فرض نماز کے لیے تھا نا، تو اب نفلوں پر بھی یہی حکم آئے گا اور سنتوں پر بھی یہی حکم آئے گا۔ جو بندہ مریض ہے اس کے لیے اللہ کریم نے یہ سہولت دے دی۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تستر قلعہ کی لڑائی میں ہم فوج میں شامل تھا، کسی قلعے پر لڑائی جنگ جار رہی تھی، اور صبح صادق سے جنگ شروع ہو گئی، یعنی کہ فجر کی نماز سے پہلے ہی جنگ شروع ہو گئی، اور آپ فرماتے ہیں کہ گمسان کی لڑائی ہو رہی تھی، ایسی سخت لڑائی تھی کہ ہمیں نماز کا وقت ہی نہ ملا۔ جب ہمیں نماز کا وقت ہی نہ ملا تو خوب دن جب چڑھ گیا لڑائی ختم ہوتے ہوتے، تو ہم نے دن چڑھے ہوئے فجر کی نماز ادا کی، دن چڑھے ہوئے فجر کی نماز ادا کی۔ اور کہتے ہیں کہ اگر نماز کے بدلے مجھے دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ مجھے مل جائے تب بھی میں خوش نہیں ہوں، نماز کے بدلے میں سارا کچھ مجھے دنیا کا مل جائے تو پھر بھی میں اس پہ راضی نہیں ہوں کہ میری نماز جاتی رہے۔ تو ایک اور صحابی تھے، جوان تھے، مجھے یاد آ گیا، وہ حدیث مبارک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے پوچھا کہ تو فجر کی نماز نہیں پڑھتا؟ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے صبح آنکھ میری نہیں کھلتی، میری آنکھ نہیں کھلتی۔ تو آپ نے فرمایا جب تیری آنکھ کھلے نا نماز پڑھ لیا کر، چھوڑا نہ کر، سورج نکل آیا ہے نا تو کوئی بات نہیں، جب بھی تیری نماز کے لیے، جب بھی تیری آنکھ کھلے تو نماز ادا کر لیا کر۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، کوئی بھی حالت ہو۔ تو اپنی 5 نمازیں جو ہیں پوری کرنے کی کوشش کیا کریں، جس کی رہ جاتی ہے اول تو کوشش کریں قضا ہونے نہ پائے، تو اگر قضا ہو بھی جاتی ہے تو پوری کر کے سویا کریں۔ حضور میرے سیدی فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بیٹا جب بستر میں جانے سے پہلے نا اپنا حساب و کتاب کر کے تو بستر میں جایا کرو، 5 کی 5 رہتی ہیں نا، تو 5 کی 5 پوری کرو، پوری کر کے تو پھر بستر میں جاؤ۔
اللہ کا جو ادھار ہے وہ نہ رکھو، ادھار، کیونکہ جو نماز آپ کی رہ گئی نا پھر کبھی وہ آپ کی پوری نہیں ہوگی۔ کتنی نمازیں ہیں جو ہم نے چھوڑی ہیں اپنی زندگی میں، لڑکپن میں، جوانی میں، ہم اب ان کو اکٹھا نہیں کر سکتے۔ کوئی ایسا کلیہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہماری نمازیں واپس آ جائیں۔ ان کی معافی مانگے، اللہ کریم سے معافی مانگے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو پھر اپنی 5 نمازیں پوری کر کے تو پھر بستر پر جایا کریں، وہ رہ جاتی ہے تو اس کو ادا کریں، بے شک قضا ہی کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آپ کی ایسی کوئی بات ہے جس میں پھنسے ہوئے ہیں آپ، تو رہ گئی نماز، تو اللہ آپ کے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اللہ اگر انسان نافرمان نہیں ہے تو کمی کوتاہی کو اللہ کریم معاف کر دیتا ہے، اتنی سختی اللہ کریم نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے میں نے تیرے لیے دین کو آسان کر دی، بس وہ دیکھتا یہ ہے کہ یہ بندہ میرا فرما بردار ہے کہ نہیں ہے۔ تو فرما برداری اپنی قائم رکھیں اور اپنی نمازوں کو پورا کر کے سویا کریں۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ فوت ہوں تو اپنی بیویاں جو پیچھے چھوڑ جائیں ان پر لازم ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے 1 سال کا خرچہ جو ہے نا وہ کر جائیں، اس کا بندوبست کر جائیں، اور اپنے گھروں سے نہ نکالے جانے کی وصیت بھی کر جائیں۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو دستور کے مطابق جو کچھ بھی ہے وہ اپنے حق میں کریں، تم پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں، اللہ بڑا غالب و بڑی حکمت والا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے جو منسوخ ہو چکی ہے، جس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ جب وراثت کا اللہ کریم نے عورت کا وراثت کا حکم دے دیا، یہ پہلی آیت کریمہ اتری تھی جب وہ وراثت کا حکم نہیں تھا، اور عدت جو تھی اللہ کریم نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ اب عدت ہے 4 ماہ اور 10 دن، اس ٹائم میں وہ اپنے خاوند کے گھر رہنا پڑے گا اس کو۔ اور پھر یہ ہے کہ جو اس کا حکم دیا اللہ کریم نے کہ اس کے بندوبست کر کے جاؤ کھانے پینے کا، وہ بھی متروک ہو گیا جب اس کا جائیداد میں حصہ رکھ دیا۔ اگر وہ بے اولاد ہے تو اس کا 8واں حصہ، اس کا 8واں حصہ رکھا ہے، اور اگر نہ اولاد ہو تو 8واں حصہ۔ اگر اس کے بچے ہیں تو پھر بچوں کا حصہ پہلے اس کا 8واں حصہ نکالا جائے گا، اس کے بعد باقی تقسیم کی جائے گی۔ تو اگر اولاد نہ ہو، نہ ولد ہو، تو پھر اس کا 4تھا حصہ جائیداد میں سے وہ نکالا جائے گا، وہ اس کو ملے گا۔ تو وہ نان نفقہ جو کہا گیا اللہ کے کا بندوبست کر کے جانا، یہ آیت کریمہ پہلے نازل ہوئی تھی، اور وراثت کا حکم اور عدت کا حکم جو ہے تو بعد میں آیا تھا۔ اس لیے اس آیت کریمہ، یہ آیت کریمہ تو قرآن میں موجود ہے، لیکن یہ اس کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی مناسب طریقے سے خرچ دیا جائے، اور یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ کہ اس زمانے میں بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم طلاق دیتے ہیں، کسی کو دیں یا نہ دیں ہے ہماری مرضی، عورت کو دیں یا نہ دیں ہماری مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اللہ کریم نے اب یہ حکم نازل فرما دیا کہ جو طلاق دے اس کے ذمے ہے، واجب ہے، واجب فرض کا درجہ رکھتا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو واجب کا مطلب یہ ہے کہ اس پر حق ہے، پرہیزگاروں پر حق ہے کہ جس کو بھی طلاق دے مناسب طریقے سے اس کو خرچہ دیا جائے۔ اگر اس کے بچے ہیں تو بچے کا خرچہ بھی ساتھ ہوگا، اگر بچے نہیں ہیں اور وہ اکیلی ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ دے کر اس کو فارغ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بس ایسے طلاق دی اور پھینک دیا، کہ اتنی دیر تک اگر اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اس کا کوئی گھر رہنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی آسرا نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ تو اس کا بندوبست کر کے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے کہ مناسب طریقے سے ان پر خرچ کیا جائے، ان کو خرچ دیا جائے۔ تو یہ بھی اللہ کریم نے جو استحصال کیا جاتا تھا عورتوں کا، اس کا جو ہے نا اس کو رد کیا کہ یہ تمہارے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ جو پرہیزگار ہے، جو ایمان والا ہے، اس پر یہ واجب ہے
کہ وہ مناسب طریقے سے ان کو بندوبست کرے ان کے رہے۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں بات کو کھول کھول کر تمہیں یہ بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں اس معاملے میں سمجھ آ سکے، تمہارے ذہن میں یہ بات بیٹھ سکے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی، یہ حدیث قدسی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک سیدھا رستہ ہے اور اس کے دونوں طرف دیواریں ہیں، اور ان دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، اور ان دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور رستے کے سر پر پکارنے والا کھڑا ہے جو وہ پکار دے رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ سیدھے رستے پر آ جاؤ، سیدھے رستے پر آ جاؤ، اور جو دروازے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے اس کے سرے پر کھڑا ایک اور بندہ اس کو پکارتا ہے کہ باز آ جاؤ، اس میں داخل نہ ہو۔ تو اس کی جو وضاحت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، آپ نے فرمایا کہ وہ جو سیدھا رستہ ہے نا، اس سے مراد اسلام ہے، اس سے مراد دین اسلام ہے، جس کو اختیار کر کے انسان کو جنت میں پہنچنا چاہیے، یہ وہ سیدھا رستہ ہے، صراط مستقیم۔ اور پھر فرمایا اور کھلے ہوئے دروازوں سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ کریم نے حرام قرار دے دیا، حرمت والی چیزیں، وہ ایسی ہیں جیسے کسی دیوار میں دروازے کھلے ہوئے ہوں اور انسان اس دروازوں میں سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آقا نے فرمایا کہ وہ دروازے ہیں جو کھلے، وہ حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور پھر فرمایا اور دروازوں پر پڑے ہوئے پردے جو ہیں وہ قائم کی گئی اللہ کی حدود ہیں، حدود اللہ، جن سے اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ لا تقربوا حدود اللہ، کہ میری حدوں کے قریب بھی نہ جاؤ، کہ وہ پردے ڈالے ہوئے ہیں دروازوں پر کہ وہ بھی انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کی حد ہے، میں نے اس کو کراس، دروازہ بے شک ہے، دروازہ بے شک ہے، لیکن آگے اللہ نے اپنی حدوں کا پردہ ڈال رکھا ہے تاکہ بندے کو پتہ چل جائے کہ اس طرح میں نے نہیں جانا، یہ حرام ہے آگے سے۔ اور اللہ نے آقا فرمایا پھر وہ رستے پر جو کھڑا ہے وہ پکارنے والا، وہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ہے نصیحت کرنے والا جو مومن کے دل میں رہتا ہے، جو مومن کے دل میں رہتا ہے فرشتہ، جو اس کو نیکی کی تلقین کرتا رہتا ہے۔ اور یہ جو حدیث مبارک ہے یہ مسند بن احمد بن حنبل میں اور بہقی نے اس کو روایت کیا ہے، اور شعب الایمان میں بھی اس کو نقل کیا گیا۔ تو یہاں اللہ کریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارک کوٹ کی کہ یہ جو نظام اللہ کریم نے بنایا ہے نا، جو مومن بندہ ہے، ایمان والا جو بندہ ہے، اس کے سینے میں اللہ کریم نے اس کے دل میں ایک فرشتے کو قائم کر رکھا ہے جو ہر وقت اس کو نصیحت کرتا رہتا ہے، نیکی کی طرف بلاتا رہتا ہے۔ تو یہ بندے کو اس برائی سے بچنے کے لیے پکارتا ہے اس کو کہ صاحب ایمان آدمی جب کبھی غلطی سے بھی اللہ کی حدوں کو پھلانگنے کی کوشش کرے گا تو وہ آواز دے کر اس کو کہے گا باز آ جائے، اللہ کی حدیں ہیں، اس کو کراس نہ کرو۔ تو ایمان والے پر اللہ کریم نے ایک الٹا اوپر سے ایک اور پہرے در بٹھا رکھا ہے۔ ایک تو انسان کا اپنا ضمیر ہے نا، میں نے عرض کی تھی نا کہ اللہ کریم بندے کے ساتھ دو ہمزاد ہیں، ایک ملائکہ میں سے ایک شیاطین میں سے، یہ تیسری اللہ کریم نے جو ایمان والا ہے، مومن بندہ جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے نا، اب اللہ نے اس کی حفاظت کا بندوبست کر رکھا ہے کہ وہ کبھی تھڑکنا ہی نہ پائے، جیسے ہی اس کا قدم جو ہے غلط جگہ پر پڑنا چاہے تو وہ فرشتہ پکار کر اس کو منع کرے۔ تو یہ ہے ولی اللہ جو ہوتے ہیں اللہ کے دوست، ان کا اللہ کریم کیسے ان کو محفوظ کرنے کے لیے بندوبست کرتا ہے، تو اللہ ان کو اپنی حفاظت میں لے جاتا ہے۔ تو جو اللہ کی حفاظت میں آ جائے پھر اس سے کوئی غلطی کا مکان باقی نہیں بچتا، غلطی ہونا بھی چاہے تو اللہ کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اس کو روک لیتے ہیں، اس کا بندوبست اللہ نے کیا۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو اللہ نے انہیں حکم دیا مر جاؤ،
سو وہ مر گئے، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو یہ واقعہ جو تھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو ہے ان کی قوم میں سے کچھ لوگوں پر ایک بیماری آئی طاعون کی، تو وہ شہروں سے بھاگ کر جنگل میں جا بسے۔ تو جب جنگل میں گئے تو وہیں اللہ کریم نے ان کو نا موت عطا کر دی، سارے کے سارے مر گئے۔ جب وہ مر گئے تو ان کی ہڈیاں جو ہیں تو بکھری پڑی تھیں، تو بڑی مدت کے بعد اللہ کے ایک نبی تھے ان کا وہاں سے گزر ہوا، ہرکیل نام تھا ان کا علیہ السلام۔ تو انہوں نے وہ بکھری ہوئی ہڈیاں جو تھی وہ دیکھیں جنگل میں پڑی ہوئی، تو دیکھ کر اللہ کریم سے دعا کی کہ مولا کریم ان کو تو اگر تو زندہ کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا میرے بندے تو ایسا کر کہ تو ان ہڈیوں کو کہہ کہ اللہ کے حکم سے جڑ جاؤ۔ تو جب آپ نے یہ دعا کی تو وہ ہڈیاں جو تھیں نا وہ ساری بکھری ہوئی، وہ ملتے ملتے آ کر اکٹھی ہو گئیں اور ڈھانچہ بن گیا۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہو کہ گوشت جو ہے نا ان پر چڑھ جائے اللہ کے حکم سے۔ تو پھر جب آپ نے پھر وہ حضرت نبی جو تھے اللہ کے انہوں نے دعا کی تو ان کے کہنے سے وہ جو گوشت جو تھا نا وہ ان پر چڑھ گیا۔ پھر اللہ کریم نے ان کو کہا کہ اب یہ کہیں کہ جو روحیں پلٹ کر جا چکی ہیں وہ واپس ان جسموں میں آ جائیں، ان قدیم جسموں میں پلٹ آئیں۔ تو پھر جب آپ انہوں نے پکارا تو دوبارہ سے وہ ساری کی ساری جو روحیں تھیں نا وہ واپس ان میں پلٹ آئیں اور وہ زندہ ہو گئے، اور زندہ ہو کر انہوں نے کہا سبحانک اللہ لا الہ انت، کہ تو ہی پاک ہے، تیرے سوا عبادت کو لائق نہیں ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا جو واقعہ تھا، آگے اس کا واقعہ چلے گا۔ یہ وہ قوم وہ تھی جس قوم میں اللہ کریم نے پھر طالوت کو بادشاہ بنایا، اور ان میں سے حضرت داؤد علیہ السلام آئے اور ان کا پھر جالوت کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ تو آگے مضمون انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل اس کو چلائیں گے۔ یہی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔